بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ اجنبی شخص نے جواب دیا کہ اے غافل، تو خدا کو طلسمی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے؟ کیا کوٹھے پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ غیبی آواز سن کر بڑے حیران ہوئے۔ صبح جب آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس اجنبی شخص کا کچھ ایسا روب و دبدبا تھا کہ اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے کوئی بھی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا، گستاخ، یہ میرا محل ہے، یہ کوئی سرائے نہیں۔ اس اجنبی نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا، میرے باپ کے پاس۔ اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا، تو گویا آپ سے پہلے اس محل میں آپ کے والد رہتے تھے اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے تھے۔ تو اے بادشاہ، اب آپ خود ہی سوچئے کہ سرائے اور کس کو کہتے ہیں؟ سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے، وہ بھی جائے اور تیسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ پرشکوہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ بادشاہ یہ جان کر بے قرار ہو گیا اور اپنے خیالوں کو تبدیل کرنے کی غرض سے گورکھر کے شکار پر نکل پڑے اور خود ہی گورکھر کے شکار ہو گئے۔ بادشاہی دنیا کی چھوڑ کر بادشاہی عقبہ کی لے لی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بادشاہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی بادشاہی کو لات مار کر آخرت کی بادشاہی کے لیے درویشانہ زندگی کو اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم نے ایک گورکھر کے پیچھے شکار کی غرض سے گھوڑا ڈالا اور لشکر سے الگ ہو گئے۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم ادھم، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا، جا اپنا کام کر۔ بس جب ابراہیم نے یہ آواز سنی تو حیران اور خوفزدہ ہو کر غش کھا کر گھوڑے سے گر پڑے۔ گھوڑا واپس لشکر کی طرف چلا گیا۔ لشکر والوں نے گھوڑا خالی دیکھ کر کہا کہ بادشاہ اللہ عالم کہاں مارے گئے، اور روتے چلاتے ہر طرف ڈھونڈنے لگے مگر بادشاہ کا کہیں پتہ نہ لگا۔ جب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا، ادھر ادھر دیکھا، نہ گھوڑا تھا اور نہ ہی لشکر تھا، صرف ایک دو چرواہے اس کو ملے۔ وہ ان چرواہوں کے پاس گیا اور ان سے کہا، ہمارا لباس اپنے آپ سے تبدیل کر لو۔ انہوں نے کہا، ہم تو سب شاہی غلام ہیں، یہ بھیڑ بکریاں بھی بادشاہ کی ہیں، ہم تو صرف غلام ہیں، ہم ہرگز اس لباس کے لائق نہیں ہیں۔ بادشاہ نے فوراً وہ بکریاں ان کو بخش دیں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ایسے ہی بخش دے۔ بادشاہ نے اپنا شاہی لباس ان کے حوالے کر کے ان کا پھٹا پرانا میلا لباس خود پہن لیا۔ چرواہوں نے بادشاہ سے اس حقیقت کے بارے میں سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، ایسا کیا ہوا کہ جس چیز نے آپ کو بادشاہت چھڑائی اور فقیری دلائی؟ بادشاہ نے کہا، گورکھر کے شکار کو آیا تھا اور خود شکار ہو گیا، اور یہ سوال تم کسی پر ظاہر نہ کرنا، تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کیں، اور پھر آپ آسمانی ولایت کے درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔
मौलाना रूमी ने आपका ये वाक़या लिखकर फिर ये भी लिखा है कि आप एक दिन दरिया के किनारे बैठे अपने हाथ से अपना पिराहन सी रहे थे। वहाँ से एक अमीर आदमी का गुज़र हुआ। उस अमीर आदमी ने आपको जब इस हाल में देखा कि आप अपने हाथ से अपना पिराहन सी रहे हैं, तो दिल में कहने लगा कि इन्होंने सल्तनत छोड़कर इस फ़कीरी में क्या हासिल किया होगा। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह उसके इस ख़याल से फ़ौरन आगाह हो गए और आपने झट से अपने हाथ की सुई दरिया में डाल दी और फिर आवाज़ बुलंद फरमाया कि ए दरिया की मछलियों, मेरी सुई मुझे वापस ला दो। उस अमीर ने जब ये वाक़या देखा तो मुतअज्जिब हुआ और सोचने लगा कि इतने बड़े दरिया में इतनी छोटी सी सुई गिरी हुई भला वापस कैसे मिल सकती है। मगर मौलाना रूमी फरमाते हैं कि हज़ारों मछलियाँ अपने अपने मुंह में एक एक सोने की सुई पकड़े हुए दरिया से बाहर निकल आईं। आपने फरमाया, मुझे ये सोने की सुइयाँ नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी सुई चाहिए। चुनाचे फिर एक छोटी सी मछली अपने मुंह में आपकी सुई पकड़े हुए लाई और आपके आगे रख दी। उस अमीर आदमी ने जब ये करामत देख ली तो आपने उस अमीर की तरफ तवज्जो फरमा कर फरमाया कि बताओ, मुझे वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत। नाजरीन, मज़ीद इसी तरह के वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।